15ویں شعبان یعنی شب برات کی عبادت اور روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے، کتنی ہے، اور شب برات کی کیا فضیلت ہے، اور شب برات میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے؟ آئیے سنتے ہیں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی، تو آپ بھی بغور سماعت فرمائیں۔ شب برات کی فضیلت ہے یا نہیں ہے 15 شعبان کی بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے۔ صحیح ہے۔ اس بارے میں کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے، البتہ بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں۔ ضعیف حدیثیں جب بہت ساری ہوتی ہیں تو محدثین کا اصول ہے کہ وہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہیں، قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اب ان کی کثرت کو دیکھ کر بعض علماء نے یعنی جمہور علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت ہے، اس میں عبادت کی جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ چونکہ روایتیں ضعیف ہیں اور غایت حد درجے کی کمزور ہیں تو ان کے مضمون میں بھی اختلاف ہے، تو بعض اس کی طرف گئے ہیں کہ اس طرح سے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی جمہور کی رائے کو فالو کرے تو عوام کے لیے تو اتنا کافی ہے، تو اس میں پھر یہی ہوگا کہ وہ صرف عبادت کی فضیلت کے قائل ہیں جمہور، اور جو باقی جو حرکتیں کی جاتی ہیں 15 شعبان میں، رنگ برنگے کپڑے، حلوے، مانڈے، پٹاخے شٹاخے، یہ سب ناجائز ہیں۔ جی اس رات قبرستان جانا بھی ایک روایت ہے، وہ بھی ضعیف ہے، تو اس لیے وہ بھی سنت نہیں ہے قبرستان جانا۔ تو انڈیویجولی عبادت کریں، اپنے طور پر دعائیں مانگیں، بس اس سے آگے نہ بڑھیں۔ جی تو سنا آپ نے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ شب برات کی عبادت کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ ضعیف حدیث بہت ساری ہیں تو بہت ساری ہونے کی وجہ سے یہ حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے اور قابل قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر 15ویں شعبان کی رات کو عبادت کی جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، جبکہ بعض کا اختلاف بھی ہے روایت کے حد درجے کی کمزوری کی وجہ سے۔ اور اب سنتے ہیں 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق یعنی شب برات کے روزے کے متعلق مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، تو آپ بھی سنیں۔ اگلے دن کا روزہ، صحیح ہے، تو اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے۔ تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضیلت میں کسی عمل کی کو ثابت کرنا تو درست نہیں ہے، پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ تو 15 شعبان کا روزہ، اس کا اسلاف میں ہمیں نہیں ملتا کوئی کسی مستند روایت میں کوئی تذکرہ ہو کوئی، اور ابن ماجہ کی اس روایت کے علاوہ بھی کہیں ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی۔ اور محدثین کے ایک اصول ہے کل ما تفرد به ابن ماجہ فهو ضعیف۔ خود ابن ماجہ حدیث کی ایسی کتاب ہے کہ بعض محدثین کی یہ تصریح ہے کہ صرف ابن ماجہ میں اگر روایت ہو اور کہیں نہ ہو، غالب امکان ہے کہ وہ روایت کمزور ہوگی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ایام بیز کے روزے وہ سنت ہیں، ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے سے روزے رکھتے چلا آ رہا ہے ایام بیز کے روزے تو وہ ان شعبان میں بھی رکھ لے، اور اگر پہلے سے نہیں رکھ رہا تو خاص 15 تاریخ کا روزہ رکھنا پھر یہ غلط عمل ہوگا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جی تو سنا آپ نے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کے روزے کے متعلق کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اور ضعیف حدیث سے کوئی عمل ثابت نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایام بیز کے روزے رکھتے ہوں یعنی ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15 کا اگر روزہ رکھتے ہوں تو وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کے استاذ و شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا روزہ کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، فقہ کی کسی کتاب میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے اس کو سنت یا مستحب سمجھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کی یا پھر دارالفتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی، تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہے۔ تو ناظرین، آپ کو جو بہتر لگے اس پر آپ عمل کر لیں۔